on one side the apple becomes halal and I will gain a wife. So he said, if that is the criteria, okay, yes, I will marry your daughter. But he said, not just that. He said that my daughter has some faults in her. कुछ ऐब है उसमें. He said, okay, what kind of F? What kind of faults? He said, she's deaf, she's dumb, she's blind, she's disabled. Every fault in her. तो हम होते तो क्या कहते? आ मुसीबत ने कहीं घेर लेगी हैं? हम होते वो अल्लाह हटे फोड़ ले. एक एप्पल हलाल करवानो नहीं. I just have to make one apple halal. So why do I take this burden home? Who's got all faults? But no, this youngster had a fear of Allah, taqwa in his heart. He said, this burden and this hardship is more easy to bear than the hardship of the day of Qiyamah. इसको बर्दाश्त करना बहुत आसान है, बमुकाबिल आखिरत की जो सख्ती है, अल्लाह की यहाँ सवाल है, उसके ऊपर जो सज़ा है, उसके मुकाबले में ये बहुत आसान है. So okay. So he accepted. He said, no worry. Don't worry. So they got married. So on the first night when the husband came, when that youngster came into the room and he said, Assalamu alaikum. So the wife stood up as a matter of respect, to pay respect to the husband. She stood up and said, Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So that youngster, newlywed groom, just ran away from the room and ran to the father-in-law in the garden. And he said, oh father-in-law, you have gave me your wrong daughter in my nikah. You have gave me wrong daughter. Because the daughter you have gave me, which is in my room, she can speak, she can hear, she can stand, she is not disabled, she can see, she can hear, because she stood up when she saw me, she answered my salam. So that's not the right daughter. So the father-in-law said, no, that is your wife and that is my daughter. I was just taking your exam, I was putting you on trial. That is my daughter. The reason I said she's got this kind of defects in her is that she hadn't committed any sin from her eyes, not from her ears, not from the tongue, not from hands, not from the leg, feet, nothing. So she's pure. She's pure. That is your daughter. That is your wife and that is my daughter. So that is your daughter, that is my daughter, that is your wife. Start living your life. So they started living their life. After 1 year, a child born. A child born. And that child became who? Sheikh Abdul Qadir Jilani Rahmatullahi alayh. Everybody knows. A pious, famous person. Passed away since 100 years ago, but people still remember him. So if you have a father which is in such a caliber of fear of Allah, of taqwa, and when you have a mother with such a pious that have not committed any sin, so the child born from those parents will be pious automatically. So the child was Sheikh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah alayh. So if you have the fear of Allah in your heart, if you are Allah's conscious, then the help of Allah will be with you. You will not go astray and you will become successful in this world and the world hereafter. So that is the lesson me and you and everybody has to take from this blessed gathering, that taqwa is must. We should be Allah's conscious all the time. If you are Allah's conscious, then you can't go wrong. May Allah subhanahu wa ta'ala give me, you and everybody the tawfiq to bring taqwa, fear of Allah in our life, in our heart, and implement that practically. Practically, that is taqwa. That is parhezgari, that is pious person. यानी मतलब ये है कि इस्लामिक लिबास पहन लिया
You can't become taqwa, muttaqi with just that. It's part of it. लेकिन पूरा तकवा नहीं, तकवा हर जगह होता है, हर जगह, मस्जिद में, घरों में, अपने मामलात में, अपने बिजनेस में, अपने अखलाक में, हर जगह तकवा, खाने में, पीने में, हर जगह. हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, लास्ट थिंग देन वी विल स्टार्ट द निकाह. वहाँ मुश्ताक भाई इंतज़ार करते हैं कि खाना कभी मुझे यूँ कर रहे हैं. तो हजरत इमाम अबू हनीफा, हुज मसाइल मी एंड यू फॉलो, हुज मसाइल jurisprudence me and you follow. Hazrat Imam Abu Hanifa was a big businessman, and he had 2 or 3 shops of cloth, fabric. So one day he went to the shop and he saw this roll of cloth which was, defect with the rain. So he told the employee that when somebody comes to buy this, tell them that it's got defect, it's been the water or rain or whatever, so soaked in the water and it's not in a proper original condition. So the employee said, okay. When the customer came, after about 4 or 5 hours, then he took that roll with him and he charged him the proper price. So at night when Hazrat Imam Abu Hanifa came and he saw in the shop, where's that roll gone? Where's that fabric gone? Oh, I sold it. Did you tell the customer that it was not 100% proper in its original condition? He said, oh, I forgot to tell him. So what did Hazrat Imam Abu Hanifa did? The all income of that day, he took all the income and he spent that income as a sadaqah in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Which was not necessary. Zaruri nahi tha. Lekin that is taqwa. Fear of Allah. That what if Allah subhanahu wa ta'ala will ask me on the day of judgment that why did you sold that cloth or the roll of the fabric without telling that customer? So what will I answer Allah subhanahu wa ta'ala? So that's why just to compensate that, he gave as a sadaqah the whole income of that day. That is taqwa. So if you have taqwa in your life, if you are Allah's conscious, then everything is yours. Help of Allah, the barakah, blessing, everything will be yours. You'll have good tranquility in your life, you have pious children, you have barakah in your sustenance, you have barakah everywhere. But if the fear disappears, everything will disappear. May Allah subhanahu wa ta'ala give me and you the tawfiq to bring this taqwa in our life practically. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. Harun paani चाहिए. जनाब जुनेद फारूक साहब तो तुमने पहला जमा हाँ मैंने એવું છે મુકે આમને તો એક ફેર નિકાહ કરાવી દીધો અને પાછા કેવું એટલે મકબૂલ મને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવ્યા કે માય સન ઇન લો હા તો મને એવું છે મગું આમને તો નિકાહ પડાવ્યા હતા અને પાછા મગું કદાચ બીજી હોય કદાચ વિચ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ઇન our culture. हाँ तो जुनेद फारूक मकबूल भाई आप वकील है પછી અરશદ ફારૂક વકીલ ને મુબારક બાબર सॉरी मुबारक दरबार आप विटनेस यूर विटनेस ठीक है शुरू कर लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب مقبول حسین یوسف پٹیل صاحب، آپ کی دختر اختر الماس کی طرف سے وکیل ہے. آپ نے جنابہ الماس سے جناب جنید فاروق کی نکاح میں آنے کے لیے بمہر کتنی رقم ہے؟ بعوض مہر فاطمی which is کتنے 1071 پاؤنڈ. تو آپ نے مہر فاطمی کے بعوض آپ کی دختر اختر الماس سے جناب جنید فاروق کے نکاح میں آنے کے لیے اجازت لی. الماس نے اجازت دی. جناب ارشد فاروق صاحب اور مبارک دربار صاحب، آپ وکیل ہیں، آپ نے اس اجازت کو سنا. جناب مقبول حسین یوسف صاحب، آپ کی دختر اختر جنابہ الماس کی طرف سے وکیل ہے. آپ نے اپنی وکالت سے جنابہ الماس مقبول پٹیل کی ذات کو جناب جنید فاروق کے نکاح میں 1071 پاؤنڈ کے بعوض دیا. جناب جنید فاروق صاحب ریڈی؟ کانشیس under no pressure. Now what an age are you? You've still got time. After 1 minute then you had it for life. جی جناب جنید فاروق صاحب، جناب مقبول حسین پٹیل صاحب نے اپنی وکالت سے اور جناب ارشد فاروق اور مبارک دربار نے اپنی شہادت سے مسلمانوں کے اس ہرے بھرے مجمع کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پاک مکان میں جنابہ الماس مقبول پٹیل کی ذات کو آپ کے نکاح میں بعوض مہر فاطمی which is 1071 پاؤنڈ دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. I have accepted her in my marriage as my beloved wife. میں نے الماس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. نکاح توہا وقبل توہا وتزوج توہا. نکاح ایک قبول کرنے سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن you have now accepted almas in your marriage in multiple languages. So there is no excuses, okay? And there is no U-turn now. Jazak.
جزاک اللہ، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما بالخیر۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بالخير، اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، يا فتاح الخير والبركة مع السلامة، يا سلام سلمنا وسلم ديننا ودين أولادنا إلى يوم القيامة، اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء عليهما السلام، اللهم ألف بينهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وسائر أزواج المطهرة رضي الله تعالى عنهن، اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان، واحشرنا يوم القیامت مع المتقین مع الابرار۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال کے اوپر رحم فرما، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، ان گناہوں کے اوپر سچی پکی توبہ نصیب فرما، توبہ نصوحہ نصیب فرما، عفو و کرم کا معاملہ فرما، ستاری کا معاملہ فرما، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما، باری تعالیٰ تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما، آپ کا خوف اور خشیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آپ کے ذات عالی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ہونے والے نکاح کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے جنید اور الماس کے درمیان میں یا اللہ محبت مودت عطا فرما، ان کو خوشگوار زندگی نصیب فرما، بہترین تعلقات نصیب فرما، نیک اولاد سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈی فرما، یا اللہ ہمارے دونوں خاندان کے درمیان میں بہترین تعلقات قائم فرما، محبت مودت عطا فرما، یا اللہ تمام قسم کی برکتیں اس جوڑے میں یا اللہ نازل فرما، یا اللہ ان کو خوشی خوشی اسلام کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ بہترین زندگی نصیب فرما، تمام قسم کی پریشانیوں سے آفتوں سے حوادثات سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ پورے مجمع کو قبول فرما، یا اللہ وہ والدین جو اپنے اولاد کی شادی بیاہ کے سلسلے میں فکر مند ہے، یا اللہ غیب سے ان کی فکروں کو دور فرما، نیک جوڑا نصیب فرما، نیک جوڑا کی تلاش میں آپ کی رحمت و مدد کو شامل حال فرما، ساری رکاوٹوں کو دور فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی شادیاں ہوئی تھی ٹوٹ چکا ہے دوبارہ بہترین جوڑا نصیب فرما، یا اللہ اس دیار غیر میں ہماری نئی نسل کی دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں اپنے اولادوں کی دینی دنیاوی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، دینی دنیاوی صحیح علم دینے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کے اولاد کو اپنی ماں باپ کا فرما بردار اوبیڈینس بنا، ہمیں اپنے اولادوں کو یا اللہ جس طرح پالنا ہے پوسنا ہے یا اللہ شریعت کے اعتبار سے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ جو دنگے چل رہے ہیں جو فسادات چل رہے ہیں یا اللہ اس سے اسلام کی مسلمانوں کے ہمارے مساجد کی مکاتب کی مدارس کی مراکز کی یا اللہ ہمارے بہنوں کی بچوں کی سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس کی اکنومک کی حفاظت فرما، اس کے چلانے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اسلام جیسی دولت سے سرفراز فرما، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہے گھروں میں ہسپتالوں میں یا اللہ ان تمام کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو تندرستی آپ نے ہمیں دی ہے اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ تندرستی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے ہم بیماری میں مبتلا ہو جائے اس سے پہلے ہمیں اس کی قدر کر لینے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ بالخصوص ہمارے جنید کے یا اللہ نانا کی اور ان کے دادا دادی کی بال بال مغفرت فرما، ان کے یا اللہ جتنے ڈسیز ہے ان تمام کی بال بال مغفرت فرما، یا اللہ اسی طرح ہمارے الماس کے یا اللہ دادا کی ان کے نانا نانی کی یا اللہ بال بال مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے مقبول بھائی کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان تمام کی بال بال مغفرت فرما، یا اللہ اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یا ماں بہنیں جو سن رہی ہیں ان کے جو بھی رشتہ دار اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں یا اللہ ان تمام کی بال بال مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ہمیں بھی موت سے پہلے فکر نصیب فرما، ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرما، ایمان کے اوپر موت نصیب فرما، یا اللہ
بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی بھرپور حفاظت فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما، ان کے حق میں جو بول سکتے ہیں ان کو بولنے کی طاقت عطا فرما، جو ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے متوقع ہے ان تمام مسلمانوں کی جائز حاجات تمناؤں کو اپنی فضل و کرم سے پوری فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پہلے دلہا میاں کو سگنیچر کر لینے دو، اس کے بعد آپ ان کو مبارکبادی دیں۔ And when you give glad tidings to the groom and the families, can you please respect the adab of masajid and don't make too much noise